عائشہ ایک جدید دور کی لڑکی تھی جو بڑی خوابوں کے ساتھ ایک مشہور شہر میں رہتی تھی۔ اس کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن دنیاوی مصروفیات نے اس کے دل میں دین کے لیے جگہ کم کر دی تھی۔ وہ اپنی تعلیم، دوستوں اور سوشل میڈیا میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ عائشہ کے والدین ہمیشہ اسے دین کے قریب رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن وہ یہ بات ہنسی میں ٹال دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دین صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہے اور جوانی میں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ ایک دن عائشہ کی ہنسی میں ٹال دیتی۔ ملاقات ایک پرانی دوست سمیرہ سے ہوئی، جو کئی سالوں بعد شہر واپس آئی تھی۔ سمیرہ میں ایک خاص سکون اور عاجزی تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ عائشہ حیران ہوئی اور پوچھا، سمیرہ، تم اتنی بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہو؟ یہ سکون کہاں سے ملا؟ سمیرہ مسکرائی اور بولی، عائشہ، یہ سکون دین اسلام کی طرف لوٹنے سے آیا ہے۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع ہے کیا اور اللہ کے قریب ہو گئی۔ یہ دنیاوی خوشیاں وقتی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ سمیرہ کی باتوں نے عائشہ کے دل کو جھنجھوڑا۔ وہ رات بھر ان باتوں کو سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس نے اپنی الماری میں رکھی ہوئی قرآن پاک کو نکالا جو کئی مہینوں سے بند تھا۔ اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور سورۃ الحدید کی آیت اس کے دل میں اتر گئی۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، زینت اور آپس میں فخر کرنا ہے، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش ہے۔ 50:7 اس آیت نے عائشہ کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ دنیاوی خواہشات کی دوڑ میں اس نے دین کو بھلا دیا ہے۔ عائشہ نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ اللہ اسے سیدھے راستے پر چلائے۔ وہ زیادہ وقت دینی کتب پڑھنے میں لگانے لگی اور علماء کی تقاریر سننے لگی۔ ایک دن عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں نے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں۔ عائشہ کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ عائشہ کو اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دوست اس کی بدلتی ہوئی زندگی کو سمجھ نہیں سکے اور اسے مذاق کا نشانہ بنانے لگے۔ لیکن عائشہ ثابت قدم رہی اور اپنے دوستوں سے کہا، میں نے اپنی ہمت کو کھو دیا ہے، زندگی کا مقصد پہچان لیا ہے، اور اب میں اللہ کی رضا کے لیے جی رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کے عمل نے اس کے دوستوں کو بھی متاثر کیا۔ کئی دوست اس کے نقش قدم پر ہیں چلنے لگے اور دین کی طرف لوٹ آئے۔ عائشہ کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ سے مدد طلب کی جائے تو ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔